سنہری غول تحریر اسلم راہی قسط نمبر 4۔ بنو خزاعہ اور بنو بکر عرب کے دو مشہور قبائل تھے، دونوں میں عرصے سے چپکلش چلی آتی تھی۔ جھگڑے کی بنیاد بنی حضرمی کا ایک شخص مالک ابن عباد تھا۔ اس زمانے میں حضرمی کا حلیف اسود بن رزن تھا۔ یہ تجارت کے لیے جا رہا تھا اور جب قبیلہ بنو خزاعہ کے پاس سے گزر رہا تھا تو بنو خزاعہ کے آدمیوں نے اسے قتل کر دیا اور اس کا مال چھین لیا۔ اس کے انتقام میں بنو بکر بھی خاموش نہ بیٹھے۔ انہوں نے موقع پا کر بنو خزاعہ کے ایک شخص کو قتل کر دیا جو سمام کے آباء میں سے تھا۔ بنو خزاعہ بھی طاق میں لگے رہے اور عہد اسلام سے کچھ عرصہ قبل سمام کے دادا نے اپنے قبیلے کے دوسرے آدمیوں کے ساتھ اسود بن رزن کی بیٹیوں سلمیٰ، کلثوم اور زہیب کو مقام عرفہ میں نصاب حرم کے پاس اچانک قتل کر دیا۔ عہد اسلام میں قریش اور مسلمانوں کے درمیان صلح حدیبیہ میں یہ طے پایا تھا کہ جو قبیلہ اپنی مرضی سے چاہے مسلمانوں کا حلیف بن جائے یا چاہے قریش کا کوئی آدمی بھی ان سے تعارض نہیں کرے گا۔ بنی بکر قریش مکہ کے ساتھ ہو گئے اور بنو خزاعہ نے اپنے آپ کو مسلمانوں سے وابستہ کر لیا۔ بنو بکر نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور پھر ایک روز جب کہ سمام کو اپنے تجارتی قافلے کے ساتھ اپنے قبیلے میں پہنچے ہوئے صرف 2 ہی دن ہوئے تھے، بنی بکر نے بنی خزاعہ پر شبخون مارا۔ بنو خزاعہ اس وقت اپنے چشم آب وطیر کے مقام پر مقیم تھے جو مکہ کے زیریں میں واقع ہے۔ بنو خزاعہ پر اس شبخون میں قریش مکہ نے بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ صفوان بن امیہ، اکرمہ بن ابو جہل اور سہیل بن عمرو نے اپنے سامان اور غلاموں کے ساتھ بھیس بدل کر اس شبخون میں حصہ لیا۔ بنو خزاعہ نے حرم میں پناہ لے لی مگر سمام اپنے باپ ثعلب، ماں عزیہ اور بہن جویریہ کو ساتھ لے کر شام کی طرف بڑھ گیا کیونکہ سب سے زیادہ مصیبت اسی کے خاندان پر آنا تھی۔ بنو خزاعہ جب حرم میں داخل ہوئے تو بنو بکر نے اپنے سردار نوفل سے کہا، اب ہم حرم میں ہیں اس لیے خدا سے ڈرو اور جنگ سے باز رہو۔ مگر نوفل نے کہا، آج میرا کوئی خدا نہیں۔ بنی بکر اپنا بدلہ لے لو، میں جانتا ہوں تم ضرور اسی حرم میں چوری کرتے ہو اور کرو گے، تم پھر کیوں حرم میں اپنا بدلہ نہیں لیتے؟ ایک چلچلاتی دوپہر میں سمام صحرا سے نکل کر القطر کی طرف جانے والے راستے پر تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا۔ اس کا باپ ثعلب گھوڑے پر سوار تھا۔ عزیہ اور جویریہ اونٹ پر بیٹھی تھیں جس کی مہار سمام نے پکڑ رکھی تھی۔ کھجور کے ایک بڑے سے درخت تلے سمام آ کر رک گیا۔ پہلے اونٹ کے گھٹنے پر رسی مار کر اسے بٹھایا، پھر عمامے کے پلو سے چہرہ صاف کرتے ہوئے اس نے ثعلب سے کہا، بابا آپ لوگ تھوڑی دیر یہاں رکیں، میں بستی کے سردار سے جا کر بات کرتا ہوں، امید ہے وہ ہمیں قیمتاً کوئی اچھی سی جگہ رہنے کو دے دے گا۔ ثعلب نے خدشہ ظاہر کیا، اگر وہ رضامند نہ ہوا پھر؟ سمام نے وثوق سے کہا، وہ ضرور مان جائے گا، ورنہ دوسری صورت میں ہم چشمہ سودا کے رستے مرج راحت میں جا کر آباد ہو جائیں گے۔ جویریہ نے آگے بڑھ کر سمام کا ہاتھ پکڑ لیا، اخی میں بھی تمہارے ساتھ جاتی ہوں۔ سمام نے پیار سے اس کی پیشانی چوم لی، تم امی کے پاس ٹھہرو، میں ابھی آیا۔ سمام اپنا چہرہ صاف کرتا ہوا جعفر کے گھر داخل ہوا۔ ادھر ادھر اس نے دیکھا، گھر پر کوئی نظر نہ آ رہا تھا۔ اس نے سامنے والے دروازے پر دستک دی، تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور اسما سامنے کھڑی تھی۔ اس نے بڑی حیرت سے پوچھا، سمام تمہارے بابا کہاں ہیں؟ سوئے ہوئے ہیں، اندر آ جانا، باہر گرمی ہے۔ سمام اندر داخل ہوا۔ سامنے سویا ہوا جعفر بھی ان کی بات چیت سے جاگ اٹھا تھا۔ وہ بڑے اتفاق سے پیش آیا اور سمام کو اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ سمام شاید وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا، لہٰذا فوراً ہی پوچھ لیا، سردار
اگر میں اس بستی میں آباد ہونا چاہوں تو کیا مجھے جگہ مل جائے گی؟ جعفر نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ پہلے یہ بتاؤ کہاں سے آئے ہو اور کدھر جا رہے ہو؟ نہیں، پہلے آپ میری بات کا جواب دیں۔ جعفر مسکرایا۔ جگہ کا کیا ہے؟ یہ سامنے میرا دوسرا مکان خالی پڑا ہے، تم اس پہ قبضہ کر لو۔ 3 کمرے ہیں، گھوڑے اور اونٹ کا چھپر اور بھیڑ بکریوں کے لیے کھلا صحن بھی ہے۔ قیمت کیا ہوگی؟ جعفر نے غور سے اس کی طرف دیکھا۔ اجنبیوں کی سی بات نہ کرو، تم میرے بیٹے کی جگہ ہو، تم سے کچھ نہ لوں گا۔ سمام مایوس ہو گیا اور اس کا سر جھک گیا۔ پھر نہیں، جعفر نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ مگر تمہیں جگہ چاہیے کیوں؟ کیا تم اپنا قبیلہ چھوڑ آئے ہو؟ سمام نے رکت سے کہا، ہمارے حلیف قبیلہ بنی بکر نے اچانک ہم پر شب خون مار دیا تھا۔ میں اپنی ماں، باپ اور بہن کے ساتھ ادھر بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ باقی قبیلہ حرم میں پناہ لے چکا ہے۔ جعفر نے جستجو سے پوچھا، تمہارے ماں باپ اور بہن کہاں ہیں؟ یہ میں بعد میں بتاؤں گا، پہلے جس بات کا ذکر چھیڑا ہے وہ طے ہو لے۔ وہ طے شدہ ہے، بس تم مکان پر قبضہ کر لو۔ بغیر قیمت میں ہرگز قبول نہ کروں گا۔ اسما بھی بول پڑی، لے لو سمام، قیمت وغیرہ بعد میں دیکھی جائے گی۔ سمام انکار کر گیا، نہیں، اس طرح نہ لوں گا۔ جعفر مسکرایا، بہت ضدی ہو تم۔ اچھا اٹھو، پہلے جا کر مکان دیکھ لو، پھر جو تمہارے جی میں آئے دے دینا۔ سمام کھڑا ہو گیا۔ جعفر اور اسما بھی اٹھے اور اسے لے کر اپنے گھر کے سامنے والے مکان میں داخل ہوئے۔ سمام گھوم پھر کر سارا مکان دیکھنے لگا۔ جعفر نے مسکراتے ہوئے پوچھا، کیا خیال ہے؟ سمام نے کچھ سوچا، 500 دینار دوں گا۔ مجھے منظور ہے۔ سمام نے ایک تھیلی نکال کر اسے پکڑا دی۔ جعفر کسی سوچ میں پڑ گیا۔ تمہارے پاس شاید ہیں ہی کل 500 دینار۔ سمام ٹال گیا۔ آپ اس بات کو چھوڑیں۔ جعفر نے تھیلی واپس کرنا چاہی، تم یہ فی الحال رکھو، میں بعد میں لے لوں گا۔ سمام انکار کر گیا، ایسے نہیں، مکان کی قیمت آپ رکھیں، مجھے اگر کبھی ضرورت پڑی تو ویسے آپ لوگوں سے مانگ لوں گا۔ اسما بھی بولی، اچھا اب تو بتاؤ تمہارے ماں باپ کہاں اور بہن کہاں ہیں؟ انہیں میں بستی کے باہر ایک کھجور کے نیچے بٹھا آیا ہوں۔ جعفر نے خفگی سے کہا، بہت سنگ دل ہو تم، ان بیچاروں کو باہر گرمی میں بٹھا آئے ہو، آؤ انہیں لے آئیں۔ ثعلب، عزیہ اور جویریہ کھجور کے نیچے سمام کا انتظار کر رہے تھے کہ وہ جعفر اور اسما کے ساتھ وہاں پہنچ گیا۔ سمام نے اپنے باپ سے کہا، بابا، یہ بستی کے سردار جعفر ہیں اور یہ ان کی لڑکی اسما ہے۔ اسما بڑے پیار سے عزیہ اور جویریہ کے ہاتھ پکڑ کر کھڑی ہو گئی۔ سمام نے اونٹ کو اٹھایا اور اس کی مہار پکڑ کر آگے آگے چلنے لگا، جبکہ ثعلب نے گھوڑے کی باگ پکڑ لی۔ اس کے ساتھ ساتھ جعفر تھا اور پیچھے پیچھے اسما، عزیہ اور جویریہ کے ہاتھ پکڑے چل رہی تھی۔ سمام سب کے ساتھ اپنے نئے گھر میں داخل ہوا۔ اسما بھاگتی ہوئی اپنے گھر گئی اور باری باری 4 چارپائیاں اٹھا لائی اور عزیہ اور جویریہ کی مدد سے کمروں میں لگا دیں۔ پھر وہ بیچاری بھاگتی ہوئی گئی اور سر پر ڈھیر سارے بستر اٹھا لائی اور چارپائیوں پر لگانے لگی۔ سمام اس کے قریب آیا، یہ کیا کر رہی ہو اسما؟ واپس لے جاؤ یہ سب۔ اسما اس کی طرف دیکھتے ہوئے آنکھیں نکال کر غصے سے بولی، میں تمہارے لیے نہیں لائی، اپنے بابا، ماں اور بہن کے لیے لائی ہوں۔ سمام خاموش ہو گیا۔ پاس کھڑے ہوئے جعفر، ثعلب، عزیہ اور جویریہ مسکرا دیے۔ اسما پھر بھاگتی ہوئی اپنے گھر گئی۔ تھوڑی دیر بعد جب لوٹی تو اس کے ہاتھ میں انار کے رس کا بھرا ہوا ایک مشکیزہ اور مٹی کے 4 پیالے تھے۔ پہلے اس نے پیالہ بھر کر جویریہ کو دیا، پھر عزیہ، اس کے بعد ثعلب اور بعد میں سمام کو۔ چاروں کو اس نے ایک ایک پیالہ اور زبردستی پلایا۔ پھر جعفر سے پوچھا، تم بھی پیو گے بابا؟ جعفر نے پیار سے کہا، پلا دو بیٹی۔ اسما نے ایک پیالہ بھر کر اسے بھی دیا۔ ثعلب نے بڑی شفقت سے اسما کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بہت پیاری بچی ہے۔ اپنے باپ سے پیالہ واپس لیتے ہوئے اسما نے پھر کہا،
بابا آپ لوگ یہیں بیٹھیں، میں کھانے کا بندوبست کرتی ہوں۔ پھر اس نے اپنے قریب ہی کھڑی جویریہ کا، جس کی عمر بمشکل 12 برس کے قریب ہوگی، ہاتھ پکڑا اور اپنے ساتھ لے کر چل دی۔ آؤ چلیں جویریہ۔ سمام تھوڑی دیر جعفر کے پاس بیٹھا، پھر اٹھ کر باہر آیا اور اپنی اونٹ کی مہار پکڑ کر باہر نکل گیا۔ بستی کے بازار میں آ کر اس نے اونٹ فروخت کر دیا، پھر ایک گدھا خریدا اور کچھ گھریلو استعمال کی چیزیں خرید کر اس پر لادیں۔ بازار میں وہ آگے بڑھا اور 4 بکریاں خرید کر انہیں رسیوں میں ایک دوسرے سے جکڑا اور ایک بکری کی رسی گدھے کی کاٹھی سے باندھ دی۔ کچھ دیر وہ ایک لکڑی والے کے پاس کھڑا باتیں کرتا رہا، پھر گھر کی طرف چل دیا۔ جب وہ گھر کے اندر داخل ہوا تو شام ہو رہی تھی۔ صحن میں ثعلب، عزیہ اور جویریہ چارپائیوں پر بیٹھے تھے اور اسما ان کو کھانا کھلا رہی تھی۔ سمام جب گدھے اور بکریوں کے ساتھ اندر داخل ہوا تو ثعلب نے پوچھا، اونٹ کدھر گیا بیٹا؟ سمام نے مسکرا کر کہا، بیچ آیا ہوں بابا۔ اور کیا لائے ہو؟ ایک گدھا اور 4 بکریاں۔ اور پھر اس نے ایک تھیلی نکال کر دکھائی، اور کچھ نقدی بچ بھی گئی ہے۔ ثعلب مسکرا دیا۔ سمام نے گدھے سے سامان اتار کر صحن میں رکھا، پھر بکریاں ایک طرف باندھیں، پھر گدھے کی لگام پکڑ کر وہ باہر جانے لگا۔ اسما اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ کہاں چلے ہو؟ گھوڑے اور گدھے کے لیے گھاس خرید لاؤں؟ کوئی ضرورت نہیں ہے بازار سے گھاس لانے کی، ہمارے باغ میں بہت گھاس ہے۔ ابھی سلیمان آ جاتا ہے تو جب وہ اپنے گھوڑے کے لیے کاٹنے جائے گا تم بھی کاٹ لانا۔ نہیں، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اسما نے غصے میں کہا، نہیں کیوں؟ تم بازار سے گھاس نہیں لینے جاؤ گے؟ اتنے میں جعفر اندر داخل ہوا۔ کیا بات ہے؟ اس نے مسکرا کر پوچھا۔ اسما نے شکایت آمیز لہجے میں کہا، بابا یہ بازار سے گھاس خریدنے جاتا ہے اور میں منع کر رہی ہوں کہ سلیمان آتا ہے تو اس کے ساتھ جا کر ہمارے باغ سے کاٹ لائے۔ جعفر نے سمام کی طرف دیکھا، ٹھیک کہتی ہے اسما، اور یہ تم گدھا اور بکریاں کہاں سے لے آئے ہو؟ اونٹ بیچ کر لایا ہوں۔ گدھے کا کیا کرو گے؟ فی الحال جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر بازار میں بیچوں گا اور اس کے لیے گدھا ضروری ہے۔ جعفر نے شکایتاً کہا، تم پھر اپنی ضد کر رہے ہو نا، تمہیں جتنی بھی رقم کی ضرورت ہو مجھ سے لے لو۔ سمام کا سر جھک گیا، نہیں سردار، میں اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا چاہتا ہوں۔ دوسرے کے سہارے زندہ رہنے والا بالکل ہلکا ہو جاتا ہے۔ جعفر کچھ سوچنے لگا۔ اسما نے فوراً کہا، یہ بہت ضدی ہے بابا۔ پھر اس نے سمام کی طرف دیکھا، چلو باندھو ادھر گدھا اور کھانا کھاؤ۔ جعفر پھر باہر نکل گیا، میں گھاس کا بندوبست کرتا ہوں۔ سمام گدھا باندھ آیا اور اسما کے پاس آ کھڑا ہوا۔ تم نے ہم پر احسانوں کا بوجھ ڈال دیا ہے اسما، بھاری سی آواز میں سمام نے کہا۔ اسما نے تیزی سے کہا، کوئی بوجھ نہیں، انسان ہی انسانوں کے کام آتے ہیں، تم چلو بیٹھو کھانا کھاؤ۔ سمام بیٹھ گیا اور اسما کھانا دینے لگی۔ دوسرے روز سمام نے لکڑیاں کاٹ کر بازار میں بیچنا شروع کر دیں، جس سے گھر کے اخراجات بھی چلنے لگے اور کچھ رقم بھی جمع ہونے لگی، اور یوں زندگی کا کارواں جلا وطنی کے باوجود بھی منزل کی طرف رواں دواں ہی تھا۔